اس وقت پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ڈیفنس ریلیٹڈ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایشوز ہیں. انہی پر پولیٹکس جو ہے وہ بیس کر رہی ہے. تو سب سے پہلے احمد منصور صاحب، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی باتیں بھارت اور کشمیر یعنی کشمیر کے ایشو پر بھارت کے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک ہائی پروفائل بریفنگ کے بعد یہ شروع ہوئی. بڑا اس پر اپوزیشن نے بھی اپنا اعتراض کیا اور چیزیں چلتی رہیں. لیکن کل پرائم منسٹر نے جو ایک بات کہی، پرائم منسٹر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں سنتا رہتا ہوں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ اگر بھارت نے 5 اگست 2019 کے جو اس نے اقدام اٹھائے تھے، جس میں تھا کہ آرٹیکل 370 کو انڈین کانسٹیٹیوشن کو ابالش کر دیا گیا، 35A کو ابالش کر کے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لیا گیا تھا، جب تک وہ واپس نہیں ہوتے پاکستان کوئی بھارت سے بات نہیں کرے گا. کیا اس کا مطلب ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دیٹ؟ سمیر صاحب دیکھیں، ٹریک ٹو جو ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن جو ہندوستان کا جو کردار ہے، اگر ٹریک ٹو میں اگر وہ کسی سٹیج پہ آیا، پاکستان نے بھی کچھ بات چیت شروع کی، تو ہندوستان قابل اعتماد تو سمیر صاحب آپ کو پتہ ہے نہیں. تو پاکستان اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھ دے کہ ہم تو جی بات کر رہے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں. تو وزیر اعظم جو صاحب کا جو یہ والا بیان ہے، تو یہ بھی پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ ایونیو کیوں چھوڑ دیں کہ کہیں ایسا کچھ ہو کہ ہمیں سائڈ پہ ہٹنا پڑے. تو ہم وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اگر ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، یہ پوری نہیں ہوگی، یعنی ہندوستان کی طرف سے وہ چیزیں، وہ وعدے، وہ باتیں اس پہ عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، تو پاکستان کے پاس بھی پھر جواز موجود ہے. یہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کو ہم اختلافات اور اس کی طرف نہیں لے کے جا سکتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ سب کچھ نہیں. میرا بالکل آپ نے یو پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی کہ بیسیکلی اس لیول پر جہاں پر وزیر اعظم ڈیل کر رہے ہیں یا جہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے ڈیل کر رہے ہوں گے اور معاملہ کشمیر کا ہوگا، بھارت کا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اور ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی جو ہے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، کشمیر کا ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ دے آر آن دا سیم پیج. اور سیم پیج وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اپنے وہ مستقبل کا فیصلہ کریں، وہاں پر تشدد ختم ہونا چاہیے، وائلنس ختم ہونا چاہیے، ان کی زندگیوں کو جو اپریس کیا گیا ہے وہ آپریشن ختم ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں. بالکل سمیر صاحب، اس میں ہمیں ایک اور بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، اگر یہ ریزالو ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر ایک غیر مقبول ترین جو بات ہوگی، فیصلہ ہوگا. اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا جو وزن جو ہے وہ برداشت کرنا کوئی آسان نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں، نریندر مودی بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں. وہاں سے دونوں جانب سے تو پھر جو مقبول جو چیزیں ہیں، یہ کر دو وہ کر دو، مطلب اس میں وہ باتیں ہوں گی. لیکن یہ فیصلہ ٹریک 2 کے ذریعے ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ غیر مقبول فیصلہ ہوگا تو اس کا بوجھ انہیں ہی برداشت کرنا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ خطہ اب آگے بڑھے، امن ہو، اور جو کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو. سمیع صاحب کہ جو یہ ابھی سیز فائر ہوا تھا دونوں ڈی جی ایم اوز کے آپس میں بات کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ پہ، کیا تبدیلی آئی ہے سمیع صاحب؟ وہاں پہ لوگوں کو لگا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کرنے آئے ہیں. ایک روٹین کی بھی زندگی ہوتی ہے، ان کے سکول کھلے، ان کے کاروبار کھلے، ان کی جو روٹین کی وہاں پہ کاشتکاری کرتے ہیں وہ سارا آمد و رفت شروع ہوئی. تو دیکھیں یہ ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے ہندوستان کو اور پاکستان کو کسی بھی ٹریک پہ وہ بات کر رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے. باقی یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل معاملہ تھا یہ بھی چلتے رہیں گے اور دباؤ یقینی طور پہ رہنا چاہیے کہ اگر ایک فریق پیچھے ہٹتا ہے، خاص طور پہ ہندوستان کی جو ایک پوری ہسٹری ہے، ہٹتا ہے، بیک آؤٹ ہوتا ہے، تو پاکستان اپنے سٹانس پہ تو کھڑا ہونا. تو وزیر اعظم کی بات کو ہم اسی طریقے سے اسی تناظر میں لینا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی بات سے یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ چیز ہو رہی ہے. یہ جو تاثر گیا ہے اور جس پہ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنا شروع کیا، آپ کو لگتا ہے یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ تاثر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تاثر نقصان دہ ہے اور یہ تاثر پیدا ہوا ہے. تو سمیع صاحب جیسے جہاندیدہ جو شخص ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ بات رکھی ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل یہ اس میں اگر کوئی چیزیں نہیں کر سکتے، اس میں نہیں کر سکتے. تو اس کے حوالے سے بہرحال جو ہے وہ معاملات کو ایک اور بہتر سمت میں لانا چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے جو بیسیکلی کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک پروسیس، یعنی اس وقت تو ہمارے پاس تو صرف ایک ہم تھیوریز ہی پیش کر سکتے ہیں کہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا آغاز ہوا اور ظاہر ہے
اتنے مشکل سبجیکٹ پر یہ آغاز ہے تو اس میں بیچ میں بہت سارے آپ کو وہ سٹمبلنگ پوائنٹس بھی آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ جو بیان ہے کہ بالکل جو 6 اگست والی بات اگر ریورس نہیں ہوگی تو ہم بات نہیں کریں گے, یہ بھی ایک گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ وزیر اعظم صاحب آئسولیشن میں ہیں یا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا نہیں گیا, نہیں میں ایسے نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریک 2 میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں پھر دوبارہ بھارت کا جو وہ ایک رویہ ہوتا ہے ہمیشہ ٹائم بائی کرنے کا, چیزوں کو صحیح طرح سے ایڈریس نہ کرنے کا, اس کی ریئلائزیشن جو ٹریک 2 میں جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں جو لوگ ان کو ہوا ہے. اور پھر اس پر پرائم منسٹر نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم ٹریک 2 ہو رہا ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں اس کو ٹائم بائی کرنے کے لیے استعمال کریں, ہمیں چکر دینے کے لیے استعمال کریں تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو دین وی ول گو بیک ٹو آر اوریجنل پوزیشن کہ آپ وہ سارا کچھ جو ہے اس کو ریورس کریں. مجھے تو بیسیکلی یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہے. میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی پاکستان کے انٹیلیجنس یا پاکستان کی ملٹری نے اپنے طور پر یہ بات شروع کر دی ہے. وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہائی پروفائل بریفنگ میں یہ بات بتائی گئی کہ ایون شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے وزیر اعظم تھے وہ بھی, انہوں نے بھی پاکستان کی عسکری قیادت سے یہ کہا کہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ آپ یہ جو ٹریک 2 ہے اس پر ضرور توجہ دیں. لیکن منصور, جو میرا جو کنسرن ہے, جو میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ نے ابھی کہا کہ جو ان پاپولر ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں, سیاستدان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کرنا ہے, ان پاپولر ڈیسیژن کرنا ہے, تو پھر آپ کے پاس اس کا مینڈیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو اس کا مینڈیٹ تو تب آئے گا نا جب آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اب سٹیک ہولڈرز میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, سٹیک ہولڈرز میں کشمیریوں کے جو گروپ کشمیر کے اندر جو موومنٹ ہے انڈیجنس وہ بھی شامل ہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں سفارتی سپورٹ کے لیے. تو یہ سب کچھ 2 یا 3 انڈیویجولز تو نہیں کر سکتے بیٹھ کے فیصلہ. اٹ ہیز ٹو بی اے کولیکٹیو ڈیسیژن. بالکل. اور جو ٹریک 2 کی اگر بات ہو رہی ہے اور چل رہے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ یہ کوئی فیصلہ کن پوزیشن پہ تو نہیں آئیں گے, وہ تو بالکل زمین ہموار کریں گے اسی چیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پھر وہ سامنے آئیں. اس کے بعد پھر جو سب کی مرضی اور منشا کے مطابق, اس میں کشمیری بھی ہیں, اس میں انڈیا اور پاکستان بھی ہے, اور ایون اب تو پورا خطہ بھی آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے, چائنا بھی کسی نہ کسی صورت میں اس سے اب منسلک ہے. آپ سمیع صاحب اس کو یہ ضرور دیکھیں کہ جب یہ شروع کب ہوئے ہیں, بتایا یہی گیا ہے, جو چیز سامنے آئی ہے کہ 2017 سے یہ بات چلنی شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد 2018 میں اس میں تھوڑی سی سپیڈ ہے. 2019 میں یہ 5 اگست والا واقعہ, اس نے اس کو سبوتاج کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو جو ٹریک 2 چل رہا تھا وہ کسی منطقی انجام تک پہنچ کے آج ہمارے سامنے ایک سولوشن کی طرف ہم جاتے نظر آتے. اس میں انڈیا کی طرف سے ہی یہ والا اقدام اٹھایا گیا. نریندر مودی الیکشن اپنا جیتے, اس کے بعد یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ وہ کوئی ان پاپولر ڈیسیژن کی طرف وہ جا سکتا. ہمیں ایسی سچویشن اس طرح کی نہیں ہے. اس وقت عمران خان جو ایسا لیڈر ہے کہ وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ وہ غیر مقبول ہوتا ہے, مقبول وہ جائے گا اس طرف. لیکن وہاں انڈیا میں یہ ضرور صورتحال تھی, وہاں یہ بیسٹ ٹائم تھا. اگر اس وقت بھی نریندر مودی جو ہے وہ اس پہ نہیں آتا تو پھر نیا الیکشن سر پہ آ جائے گا, وہ پھر کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا. یہی 2-4-6 مہینے کی بات ہے. اگر اس نے کسی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بیل منڈے چڑھنی ہے تو یہی ٹائم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بات وہیں پہ چلی جائے جہاں سے شروع ہوئی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس طرف یہ خدشہ ہے کہ بات پھر شاید وہیں جا رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. لیکن ہمیں امید بہرحال رکھنی چاہیے کہ کیونکہ امید ہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے. 70 سالوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو امید رکھنی چاہیے, اور پاکستان کو بہرحال اپنی سنسیئر ایفرٹس کرنی چاہیے, چاہے وہ ٹریک 2 میں ہو, حکومت کا جو لیول ہو. باقی آپ کی بات ہے, تمام فریقین, تمام سٹیک ہولڈرز, ان میں باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.